رب العزت نے اپنے بندے کو کیا حکم دیا؟ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اے میرے بندے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو آج ہم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں، اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں، آج آپ ملا پور سے باہر نکل کر کے دیکھیں گا، انڈیا کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ آپ اور آگے بڑھیں نا، الہ آباد کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ آپ اور آگے بڑھیں نا، کوشامبی کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ آپ اور آگے بڑھیں نا، یمپی کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دلی کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ بہار و بنگال کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ بلکہ آج ہندوستان کے کونے کونے میں آج نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ بلکہ آج نبی کی میلاد کی محفلیں ہندوستان سے لے کر پاکستان، پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش، بنگلہ دیش سے لے کر بھوٹان، آج نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اور ہر طرف سے یہ سنی اعلان کر رہا ہے، ہر طرف سے یہ سنی نعرہ لگا رہا ہے، سارے تیری چہر پڑھ کر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میرے امام نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ ہم 1 سال نہیں، ہم 2 سال نہیں، ہم 3 سال نہیں، بلکہ ہم حشر تک ڈالیں گے۔ ہم پیدائش مولا کی ہے، ابن فارس نسل کے کنارے کی آتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو ڈر کر، مگر ہم تو رضا دب جب تک ہو ذکر ان کا سنا دیا۔ اللہم یا رسول اللہ تب میں دم ہے سنا دے جائیں گے۔ حضرات محترم، ہمارے سینوں میں جب تک دم ہے ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے رہیں گے، اپنے نبی کے میلاد کی محفل سجاتے رہیں گے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نور ہیں۔ آج پوری دنیا انہی کی وجہ سے چمک رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ویں پارے میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے میرے بندو تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اب نور سے مراد کون ہے؟ تو نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب نور مصطفیٰ کو بنایا تو کہاں پر رکھا؟ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، تو اللہ رب العزت نے اس نور مصطفیٰ کو کہاں پر رکھا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اگر دنیا کی کسی بھی چیز کو بنایا تو وہ میرے مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ اب جب یہ نور مصطفیٰ بنا تو اللہ رب العزت نے کہاں رکھا؟ حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بتا دیا جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ سے کم نوازا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو، میں اس وقت بھی نہیں تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نہیں تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔ اللہ اکبر، اور ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل تم یہ بتاؤ نا تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عرض کتنی ہے؟ اللہ اکبر، حضرت جبرائیل امین ہے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اسے میں نے 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، اے جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہ تھا بلکہ وہ نور مصطفیٰ تھا۔ تو اب بات یہاں کیا پتا چلی، میرے مصطفیٰ حضرت آدم سے پہلے آئے، میرے مصطفیٰ حضرت یعقوب سے پہلے آئے، میرے مصطفیٰ حضرت یونس سے پہلے آئے، میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ حضرت یعقوب سے پہلے آئے، میرے مصطفیٰ حضرت ابراہیم سے پہلے، میرے مصطفیٰ حضرت اسماعیل سے پہلے، میرے مصطفیٰ حضرت موسیٰ سے پہلے، میرے مصطفیٰ حضرت عیسیٰ سے پہلے، میرے مصطفیٰ تمام نبیوں سے پہلے۔ اسی لیے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، تو شاید ہوا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ حضرات محترم، تو اللہ رب العزت نے جب اس نور مصطفیٰ کو بنایا تو اللہ رب العزت نے کہاں رکھا؟ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند تھا نہ سورج، تو اللہ رب العزت نے اس نور مصطفیٰ کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ کہاں پر رکھا؟ اپنے قرب خاص میں رکھا۔ پھر اس کے بعد یہ نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پشت مبارکہ میں رکھا۔ جب یہ نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے پشت مبارکہ میں آیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے، حکمت جنت سے دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو وسیلے مصطفیٰ دے کر کے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ توبہ کو قبول فرما لیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم تمہیں میرے محبوب کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تمہیں میرے محبوب کا علم کیسے ہوا؟ یا میرا رب تو سب کچھ جانتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ لیکن پوچھ رہا ہے آدم تمہیں میرے محبوب کا علم کیسے ہوا؟ تمہیں میرے محبوب کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ کیا وہی بات ہے نا، جب کوئی اس سے محبت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ پوری دنیا کرے۔ اگر آپ کسی سے محبت کریں گے، آپ کسی سے پیار کریں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے محبوب کا تذکرہ ہر کہیں ہو، ہر کہیں گلی گلی نگر نگر ہر کہیں ہو۔ اسی طرح مصطفیٰ اللہ کے محبوب نے فرمایا آدم تمہیں میرے محبوب کا علم کیسے ہوا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے رب کعبہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا الہ العالمین جب میں جنت میں گیا تھا میں نے جنت میں تیرے مصطفیٰ کا نام دیکھا تھا، میں نے جنت کے پھولوں کے پرے پر مصطفیٰ کا نام دیکھا تھا، میں نے جنت کے درختوں پر مصطفیٰ کا نام دیکھا تھا، اسی وجہ سے مجھے علم ہوا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، جب اب ذرا آپ یہاں دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلے مصطفیٰ لے کر کے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو میرے مصطفیٰ رحمت بھی ہے، میرے مصطفیٰ نور بھی ہے، کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر گھنٹے کے لیے خدا ہے، ویسے ہی میرے مصطفیٰ ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر منٹ کے لیے رحمت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آدم تمہیں میرے محبوب کا علم کیسے ہوا؟ تمہیں میرے محبوب کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں نے پورے جنت میں تیرے مصطفیٰ کا نام دیکھا تھا۔ اب آپ ذرا دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے نے سجدہ کیا تھا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو میں ان کی پیشانی میں موجود تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا لیکن آگ ان کو جلا نہ سکی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ان کی پیشانی میں موجود تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی لیکن چھری نہ چلی تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسماعیل کے پیشانی میں موجود تھا جب نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کی پیشانی میں موجود تھا۔ میں آپ کو یہ
समझाना चाहता हूँ, जब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया तो नूर मुस्तफा की वजह थी। जब हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम को तस्लीम थे, आग में डाला गया, लेकिन आग उनको जला न सकी, ये नूर मुस्तफा की वजह थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन छुरी न चली, मेरे अबू छुरी न चली, तो नूर मुस्तफा की वजह थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, तो नूर मुस्तफा की वजह थी। इसीलिए आज उनके दरबार पर अंते जा करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, और देता है देने को जो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत मोहतरम, जब ये नूर मुस्तफा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारका में आया, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर से मुश्को अंबर की खुशबू आना शुरू हो जाती है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा पहला महीना था, मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लेकर के आए, एक बुजुर्ग तशरीफ लेकर के आए और फरमाया, आमिना तुझे मुबारक हो, आमिना तुझे मुबारक हो, तू ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली है, तू ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली है जिसके सदके में अल्लाह ने तमाम कायनात को सजा दिया है, तमाम कायनात को बना दिया है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, आप कौन? फरमाया, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम हूँ। जब बशारत देने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, फिर जब दूसरा महीना था, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरा दूसरा महीना था, मेरे ख्वाब में एक और बुजुर्ग तशरीफ लेकर के आए। आपसे पूछा गया, आप कौन? तो आपने इरशाद फरमाया, मैं हजरत शीस अलैहिस्सलाम हूँ। फिर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरा तीसरा महीना था, एक और बुजुर्ग तशरीफ लेकर के आए। आपसे फरमाया गया, आप कौन? फरमाया, मैं नूह अलैहिस्सलाम हूँ। चौथे महीने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, पांचवें महीने में हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए, छठवें महीने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बशारत होने के लिए आए, सातवें महीने में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, आठवें महीने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, नौवां महीना में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हर एक महीने में एक नबी की बशारत होती गई। वो सबने कहा, आमिना तुम्हें मुबारक हो, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली है जिसके सदके में अल्लाह ने तमाम कायनात को बना दिया है, तमाम कायनात को सजा दिया है। अल्लाहू अकबर। अब वो प्यारी से घड़ी आ जाती है जब मेरे मुस्तफा की विलादत होती है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा की विलादत नहीं हुई थी, मेरे मक्के के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, पूरे अरब के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, पूरे यमन के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। अल्लाहू अकबर। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन जब मेरे मुस्तफा की विलादत हुई है, मेरे मुस्तफा की पैदाइश हुई है, अल्लाहू अकबर, पूरा मक्का चमका, पूरा यमन चमका, पूरा अरब चमका, आज पूरी दुनिया चमक रही है। तो आज हम इस मीलाद मुस्तफा में गुंबद खजरा के जानिब लौ लगा करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर को चकराने वाले आका, उमर को चकराने वाले आका, उस्मान को चकराने वाले आका, अली को चकराने वाले आका, इमाम आजम को चकराने वाले आका, इमाम हम्मद को चकराने वाले आका, इमाम शाफई को चकराने वाले आका, अब्दुल कादिर को चकराने वाले आका, मोइनुद्दीन को चकराने वाले आका। अल्लाहू अकबर। आज आप ही की वजह से पूरी दुनिया चमक रही है। तो या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे मारने हैं सब पाने वाले, मेरा भी चमकाने वाले। हज़रात मोहतरम, जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो आज पूरी दुनिया उन्हीं की वजह से चमक रही है। लेकिन आज हमारे पास मुस्तफा का इखलास भी मौजूद है और कुरान जैसी किताब भी मौजूद है, फिर भी हमारे जिंदगी में खड़ा रहा है। सिर्फ हम मोमबत्ती और लाइट लगाते हैं, फिर भी हमारे जिंदगी में नहीं ज़माना हमें क्या कहता है कि मुसलमान
तरक्की याफ्ता रुकता ही नहीं मैं आखिर इसकी वजह क्या है? रुकता ही नहीं मैं रुकता ही नहीं मैं इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, लेकिन लोग मन होता ही नहीं मैं क्या आपको मालूम नहीं है कि इस्लाम में शराब पीना हराम है, मगर शराब के अड्डे आज हमसे भरे पड़े हैं। क्या आपको मालूम नहीं है?